نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل کتب میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہمیت محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی ہے، اور اسی طرح فرض نماز کے علاوہ جس نماز کی ضرورت اور اہمیت زیادہ ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور بالخصوص یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے یعنی 10 محرم الحرام کا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اہتمام فرمایا ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ یہودی یہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا نسبت اور تعلق ان سے زیادہ بہتر اور قریب ہے کہ ہم ان کے بہترین پیروکار ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے، لیکن ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ ایک دن کے بجائے 2 دن روزہ رکھا جا سکے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ 11ویں تاریخ کو ملائے، اور اگر 9 کو رکھتا ہے تو 10 محرم الحرام کو رکھے، یعنی 2 دن ہوں، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہتر جو سب سے ہے وہ یہی ہے کہ 3 دن اگر کوئی روزہ رکھے، یعنی 9 تاریخ کو، 10 کو، 11 کو، تو اس میں ساری احادیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، ورنہ 9، 10 یا 10، 11، اور کم سے کم صرف اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے تو اس میں بھی اسے اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس بابرکت مہینے میں جو دوسری فضیلت والی بات ہے وہ 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں خرچ و اخراجات کے اعتبار سے وسعت کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مشکات شریف میں کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پورا سال اس کے گھر میں وسعت اور برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مباح عمل ہے، اس میں تاثیر اور برکت ہے، اور اس طرح کے اعمال کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اگرچہ ان کا تعلق فرض، واجب اور مستحبات سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ مباحات سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ ضرور ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی کچھ چیزیں اس بابرکت مہینے میں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ اسلام کی تاریخ میں یا اسلامی کتب میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، چاہے اس بابرکت مہینے میں سوگ کرنا، یا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کرنا، اور خود پر چھری چلانا، یا افسوس کا اظہار کرنا، یا اس دن کو منانا۔ دیکھیے، کوئی بھی اگر باشعور سمجھدار بندہ ہو وہ یہ سوچے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یقیناً سب مانتے ہیں کہ وہ ان سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں مرتبے کے اعتبار سے، ان کی بھی شہادت ہوئی 17 رمضان المبارک کو، لیکن ان کی شہادت کو بطور یادگار یا بطور رسم یا بطور عبادت، بطور تہوار نہیں منایا جاتا۔ پھر اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرتبے کے لحاظ سے حضرت عثمان بڑھ کر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے عید کے دن، بے دردی سے شہید کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی بھی یوم شہادت کوئی بھی نہیں مناتا، اور نہ اس دن کسی
غم غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، تو وہ بھی بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں نماز کے دوران، وہ بھی شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، لیکن اس کے شہادت کے دن کو بھی بطور سوگ نہیں منایا جاتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کے دن بطور سوگ نہیں منایا جاتا۔ پھر سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات، جو کہ سب کو معلوم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کے دن ہر سال آتا ہے، لیکن اس دن بھی کوئی سوگ، کوئی غم، کوئی ماتم نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ کوئی شرعی حکم ہوتا، اس حوالے سے کوئی اجر و ثواب کی امید ہوتی، کوئی فضیلت اس بات کی ہوتی، تو سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے کہ اس کا زیادہ ہمیں غم، دکھ یا ہمیں اس حوالے سے سوگ منانے کا حکم ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے، اس کی تمنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کی تمنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، دیگر صحابہ کرام نے اس عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو اس اعلیٰ مرتبے کا جب خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ سعادت ہے۔ اگرچہ کسی عظیم شخصیت کے جانے سے انسان کو وقتی طور پر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس دکھ کو یا اس دن کو بطور یادگار منانا یا بطور تہوار منانا یا اس کو باعث فضیلت سمجھنا، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح باقاعدہ تعزیہ بنایا جاتا ہے اور ان کی اکرام کی جاتی ہے اور منتیں مانی جاتی ہے اور ان سے مرادیں پوری کروانے کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، جو ہم ہائے روز دیکھتے ہیں۔ تو قرآن میں ہے اتعبدون ما تنحتون، جس چیز کو آپ اپنے ہاتھوں سے تراش کے بناتے ہو پھر اسی سے مانگتے ہو، تو یہ شرعاً ناجائز اور غلط چیزیں ہیں۔ تو اس دن اس طرح کا سوگ یا اس طرح کا تہوار یا اس طرح کی چیزیں جس میں آپ خود پر چھریاں چلائیں یا غم غصے کا اظہار کریں یا ایسی روایات کا ذکر کریں جن کا معتبر احادیث میں کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ کوئی ان کا ذکر ہے، بلکہ من گڑت روایات کا سہارا لے کر اس دن کو منانا یا اس کے فضائل کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، جو یقیناً ایک دین میں زیادتی اور آپ بدعت اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ اس حوالے سے لوگوں کو یہ تعلیم دیں کہ محرم الحرام میں چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس مہینے میں کوئی خوشی نہ منائی جائے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اسلام میں سوگ، کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو اس کے قریبی جو رشتہ دار خواتین ہوتے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف 3 دن کا سوگ ہے، مردوں کے لیے سوگ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی خاتون کے لیے اس کے شوہر کے وفات کا جو عدت ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہے، وہ اس کے لیے سوگ کا ہے، یا مطلقہ بائنہ ہو وہ اس کے لیے سوگ کے ایام ہوتے ہیں۔ لیکن اس سوگ کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں وہ زینت اختیار کرنے کو ترک کرتی ہے، بناؤ سنگار کو ترک کرتی ہے، جو عام طور پر کسی خاتون کے لیے جائز ہوتی ہے۔ اس حد تک ہوتی ہے وہ سوگ، لیکن اس حد تک نہیں ہوتی ہے کہ کوئی روئے اور اپنا چہرہ پیٹے اور ماتم کرے۔ تو اسلام میں سوگ کی یہ شرعی حیثیت ہے۔ باقی سالانہ بطور سوگ اس مہینے کو منانا یا اس دن کو منانا شرعاً ناجائز ہے۔ اس مہینے میں خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، شادی اور نکاح دیگر تقریبات کیے جا سکتے ہیں جو کہ درست اور جائز ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا